أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آیت نمبر 238 سے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليم. فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين.
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 سے ترجمہ۔ رحمن الرحیم اللہ کے نام سے۔ نمازوں کی محافظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، حافظوا فعل امر ہے، حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا معنی کہ اردو میں ہم ظاہر بات ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کرنا مثلا اس کا گویا کہ چوکیدار بن، اس طرح رکھو کہ اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اگر آپ فرض کریں کوئی چیز لاتے ہیں بازار سے، مثلا گھر میں دیتے ہیں، اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ یہ اللہ چاہتا ہے نماز کے بعد۔ نمازوں کو کیا کرو؟ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو۔ والصلاة الوسطی، اور درمیانی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ الصلاة الوسطی جو روایات اہل بیت ہیں وہ جو دن کے درمیانی حصے میں پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز ظہر، اس کے بارے میں مثلا خاص طور پہ تاکید کی گئی کہ اس کی حفاظت کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار نماز پڑھ لو۔ ایسی حالت میں ہو کہ کسی سواری پر سوار ہو اور اتر نہیں سکتے، آپ سفر کر رہے ہیں، مثلا ٹرین میں ہے یا جہاز میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک منزل پہ پہنچوں گا نماز کا وقت جو ہے وہ قضا ہو جائے گا۔ اگر تو پتہ ہو کہ نماز کا وقت باقی ہوگا تو پھر ضروری ہے کہ انتظار کریں، اور وہ تاخیر گناہ نہیں آپ، کیونکہ وہ تاخیر آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے اختیار سے وہ تاخیر نہیں ہے، اس لیے کہ حرکت کی حالت میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے سوائے مجبوری کی۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ منزل پہ پہنچیں گے نماز قضا ہو جائے گی تو پھر آپ ادھر ہی نماز پڑھیں گے۔ اچھا، وہاں پہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ جتنی شرائط کا لحاظ ہو سکتا ہے اتنی کا لحاظ ضروری ہے، اور جتنی شرائط کا لحاظ وہاں ممکن نہیں ہے ان کے بغیر نماز پڑھ لیں۔ مثلا فرض کریں وہ آپ سے کہتے ہیں، جہاز والے کہتے ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی سیٹ پہ ہی نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہو۔ اب سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے قبلہ کس سائڈ والے، ادھر منہ نہیں کر سکتے، تو آپ قبلہ کی طرف منہ کرنے والی شرط بھی نہیں رہے گی، پھر آپ کا جدھر منہ ہے آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یعنی جتنی نماز کی عام حالات میں جو نماز کی شرائط ہیں جیسے پڑھنی چاہیے، جتنی کا آپ لحاظ کر سکتے ہیں ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے، جتنی کا لحاظ نہیں کر سکتے ان کا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں پر ایک حدیث بھی ہے کہ امام کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ اگر میں جنگل میں ہوں اور وہاں کوئی درندہ آ جائے اور میں حرکت بھی نہیں کر سکتا، اگر حرکت کروں گا تو درندہ مجھے کھا جائے گا، اور نماز کا بھی جو ہے وہ مثلا وقت آ گیا، امام نے فرمایا کہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں نماز پڑھو گے بغیر حرکت۔ اگر وضو نہیں ہے کوئی بات نہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت ہے، یہ تب معاملہ ہے کہ جب قضا ہو رہی ہو،
ورنہ تو تاخیر کی جا سکتی. فرض یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں پڑھنی ہے تو اب اگر وضو نہیں ہے بغیر وضو کے، چونکہ تیمم کرنے کے لیے حرکت کرنی پڑتی، حرکت نہیں کر سکتے، تیمم بھی ختم، لیکن نماز نہیں ختم ہوتی کسی بھی حالت میں. بعض اوقات بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ جی ہم ہاسپٹل میں تھے اور وہ پیشاب والا بیگ لگا ہوا تھا تو ہر وقت پیشاب نجس تھے، خون، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی. غلط ہے، نماز اس حالت میں ہی پڑھنی ہوتی. آپ بالکل سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، ہوش میں ہیں، کوئی حرکت نہیں کر سکتے، کپڑے نجس ہے، تب بھی نماز پڑھنی ہے. طہارت تب شرط ہے جب طہارت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے پھر بھی نماز اسی حالت میں پڑھنا ضروری ہے. حرکت نہیں دے سکتے، اپنے بدن کو حرکت نہیں دے سکتے، سر کو حرکت نہیں دے سکتے، جو نہیں کر سکتے وہ ختم، لیکن پھر بھی نماز پڑھیں. صرف دل میں نماز پڑھ سکتے ہیں، زبان بھی نہیں ہلا سکتے، تب بھی نماز پڑھیں. توجہ فرما رہے ہیں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کام کرنا ہی کرنا، جو اس نے کہا ہے کرو وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے جس بھی حالت میں آپ ہوں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل ہو یا سوار. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب امن میں آ جاؤ، یعنی جب نارمل حالات میں ہو. یہ خوف کئی قسم کا ہے، ایک ہے دشمن کا خوف، درندے کا خوف، اور ایک ہے کہ نماز کا ٹائم گزر جانے کا خوف کہ ہم نہیں رکیں گے، یہ ٹرین نہیں رکے گی، یہ جہاز نہیں رکے گا، مثلا کوئی بھی خوف. جب امن میں آ جاؤ یعنی عام حالات میں ہو، نارمل حالات میں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، تعلیم دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ نارمل جیسے نماز پڑھی جاتی ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ نے جو اپنی عبادات کے احکام تمہیں سکھائے ہیں اس طرح اللہ کو یاد کرو جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اور اللہ نے تمہیں سکھا دی. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، اور وہ لوگ جو تمہارے درمیان میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں پیچھے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کی وصیت کر جائیں کہ انہیں نہ نکالا جائے. یعنی بیویوں کے لیے وصیت ہو کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو مثلا میرے گھر والے 1 سال تک گھر میں اس کو رہنے دیں گے اور اس کے خرچ اخراجات برداشت مثلا کریں گے. اس آیت کے بارے میں 2 آراء ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ شدہ ہے عدت کی آیت سے. جب عدت کی آیت آ گئی تو عدت تک وہ گھر رہے گی، عدت کے بعد پھر وہ مثلا. لیکن بعض افراد دوسرے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے، وہ نکلنا چاہے تو جائے، اس کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ نہ نکلنا چاہے تو یہ وصیت موجود ہونی چاہیے کہ ظاہر اس پر مصیبت آئی ہے، اس کا سارا سر سے اٹھ گیا، اب اگر وہ اس کے لیے مشکل ہے مثلا کہیں اور جا کے سیٹل ہونا پہلے، تو اس کو وہاں سے نکال نہ دیا جائے. بعض کیسز ایسے آ جاتے ہیں اور وہ عورت سے کہتے ہیں کہ یہاں سے مثلا تم نکلو. فَإِنْ خَرَجْنَا، تو اگر وہ خود نکل جائیں، خود نہ رہنا چاہیں، خارج ہو جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے جو وہ اپنے نفسوں کے بارے میں یعنی اپنے بارے میں بالمعروف کرنا چاہیں. لیکن دونوں معاملات میں عورت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یہاں. ایک تو اس کو نکالو نہیں، لیکن اگر وہ خود نکلے اور وہ مثلا شادی کرنا چاہے یا کچھ اور کرنا چاہے تو اب تم رکاوٹ بھی نہ بنو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب آنے والا، حکمت والا. یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ پھر غالب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ پکڑ میں لے گا. اور یہ حکم اللہ حکمت والا، اس کے سارے احکام حکمت پر، دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں. لہذا تمہیں اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو جو اللہ نے کہا ہے اس پہ چلو، اپنے خیالات پر تم اپنے نظریات پر نہ چلو. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ،
اور پھر تاکیداً طلاق جن عورتوں کو دی جاتی ہے ان کے بارے میں تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے، مطلقہ عورتوں کو بالمعروف متاع یعنی خرچہ، کوئی سامان ان کو دے دو، ان کے لیے ہے حقاً علی المتقین، یہ متقین کی گردن پر حق ہے۔ اگر تم صاحبان تقوی ہو اور کسی وجہ سے تم بیوی کو طلاق دے رہے ہو، نہیں گزارا ہوا، تو اب کیا کرو؟ اگر صاحبان تقوی تو پھر تمہاری گردن پر حق ہے کہ تم ان کو کچھ نہ کچھ احسان کر کے، ان کو کچھ دے کر رخصت کرو۔ صلوات پڑھیے۔ اور یہ جو متاع بالمعروف ہے نا، یہ حق مہر یہ مراد نہیں ہے اس میں، کیونکہ پہلے کیا آیا تھا کہ اگر حق مہر معین نہ ہو تو پھر جو مالدار ہے وہ اپنے مطابق، جو کم مال والے وہ اپنے مطابق ان کو دے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم طلاق دے رہے ہو اور حق مہر فرض کرو دے بھی دیے، تب بھی بہتر ہے کہ ان کو احسان کرو اور ان کو کچھ نہ کچھ دے کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ طلاق کے معاملات میں، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس معاملات میں کیا کرتا ہے؟ آپ نے ان ساری آیات کو اگر انشاءاللہ مشاہدہ کیا تو لڑائی جھگڑے اور بہتان تراشیاں اور غلط بد اخلاقی سے جدائی، یہ دین اسلام کا ماحول ہی نہیں ہے۔ قرآن نے یہ ماحول اس سے منع کیا، لیکن اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ بالمعروف نہیں ہوتا، احسان نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط بہتان تراشیاں، وہ جو شوہر ہے وہ بیوی پہ الزام لگا رہا ہے، بیوی جو ہے شوہر پہ الزام لگا رہی ہے۔ فرض کریں ہے بھی صحیح، کچھ جدا ہو جائے، ساری دنیا کو ایک دوسرے کے عیب بتانے، ظاہر ہے جو میاں کو بیوی کے بارے میں پتہ ہے، جو بیوی کو میاں کے بارے میں پتہ ہے، وہ قریب ترین افراد تھے ایک دوسرے کے۔ اب وہ پردے پھاڑے جائیں اور پردے چاک کیے جائیں اور ایسی باتیں کہ جو نئی عموم میں کی جانی چاہیے، شوہر بیوی کے بارے میں کر رہا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں کر رہی ہے، یہ شدید ناپسندیدہ۔ اللہ احسان بالمعروف، احسان بالمعروف یہ فرما رہا ہے، تو یہی فضا ہونی چاہیے۔ لیکن کن کے لیے؟ ظاہر ہے کہ جو متقین ہیں اور محسنین ہیں، ظاہر قرآن جن کو یہ القاب دے رہا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر جو میں نے بتایا ہے، جو اللہ نے بتایا، اس کے خلاف چلتے ہو، احمق ہو۔ کیوں؟ اسی اللہ کے پاس آنا ہے جس کے احکام کی تم اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنے ذاتی غصے نکالنے کے لیے تم خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، تو اللہ تمہیں یہ آیات اپنی کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 243 243۔ ایک اللہ کے نبی تھے، ان کا نام تھا حضرت حزقیل۔ حضرت حزقیل نے اپنی قوم سے جہاد میں تعاون چاہا، یعنی کوئی جنگ تھی، اس کے لیے جہاد کے لیے نکلنے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے، اور وہ کہیں ان علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہوں گے تو سب کو طاعون لگ جائے گا، لیکن ایکچولی بہانہ بنا رہے تھے جہاد نہ کرنے کا۔ اور اپنے وہ جہاں پہ رہ رہے تھے، جب حضرت حزقیل نے دعوت دی تو وہاں سے مثلاً اس طاعون کو وہ بنا کر بہانا، تو وہ نکلنا شروع ہو گئے کہ ہم طاعون سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں طاعون کا معاملہ نہیں تھا، اصل معاملہ تھا جہاد سے بھاگنے کا، اس کا بہانہ بنا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو موت دے دی، سب کو مار دی، اور پھر اس کے بعد معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت حزقیل جب آئے تو دیکھا سب مر گئے، بیابانوں میں مرے ہوئے پڑے۔ بہرحال خداوند عالم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ حضرت حزقیل کا ساتھ دیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، ان کے حال پر نظر نہیں کی، خرجوا من دیارہم، جو اپنے
گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یعنی جس موت کے خوف سے وہ بھاگ رہے تھے، وہ اللہ نے بتانا چاہا کہ تم سمجھتے ہو کہ موت سے بھاگ سکتے ہو، یا ہمارے نبی کی بات نہ مان کے تم موت سے بچ جاؤ گے، یہ موت موتوا، فرمایا مر جاؤ، تو وہ مر گئے، ثم احیاہم، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، گویا یہ بتانے کے لیے کہ موت سے تم نہیں بچ سکتے ہو، موت تو تمہیں کہیں بھی آ جائے گی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اوپر والی آیت میں عبرت کا ایک اشارہ کیا گیا، ان کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلتے تھے موت سے بچنے کے لیے، اور موت دے دی اللہ نے۔ تو اب تم اے مسلمانوں خدا کے راستے میں جنگ کرو، اور تم ان کی طرح نہ بنو کہ موت سے ڈرنے لگ جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، جنگ کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا۔ اور جہاد کے لیے ایک اور کام بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے، ظاہر ہے جب جنگ کرنی ہے تو مال چاہیے، اسلحے کی خریداری کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے، لشکر کے اخراجات کے لیے مال چاہیے۔ اب اس تناظر میں یہ آیت ہے، ویسے عمومی ہے، یہ عمومی ہے، جب بھی خدا کے راستے میں خرچ کرو، لیکن چونکہ قتال کی آیت کے ساتھ آ رہی ہے اس لیے اس تناظر میں، ورنہ حکم عمومی ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر دے، یعنی دگنا نہیں، اضعافا کثیرتا، کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ اس اللہ کو قرض الحسنہ دینے والا اس انسان کے ایمان سے تعلق ہے، قرآن پر ایمان سے تعلق ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ انفاق کو واجبات مراد نہیں ہے، خمس مراد نہیں ہے، جو واجبات ہے وہ مراد نہیں ہے۔ واجبات سے ہٹ کر اگر آپ کو عادت نہیں ہے خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو جو قرآن نے دین بتایا ہے اس کے اعتبار سے بہت خطرناک قسم کی کمی ہے آپ کے اندر، اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں، جو جگہ آپ کو ڈھونڈیں، اپنا اطمینان کریں، اندھا دھن لگانا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ انسان اندھا اعتماد کر کے لگاتا رہے، 2 سال کے بعد پتہ چلے کہ جس کو دے رہا تھا وہ تو اس نے تو کوئی گپلا کر دیا، نہ کریں۔ جب آپ دنیا کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی دے رہے ہیں تو احتیاط کریں، ٹھیک ہے، جن کو دے رہے ہیں مثلا فرض کریں مولانا ہے، عالم دین ہے، احترام کریں، لیکن احترام وہ نہ کریں کہ جس کے بعد میں پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ جو واجبی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ مثلا آپ جب مثال کے طور پر خمس دیتے ہیں تو چاہے آیت اللہ خامنائی ہو، چاہے آیت اللہ سستانی ہو، سب کہتے ہیں کہ ہماری اوریجنل جو اصلی رسید ہے وہ اگر تم نے نہیں دی تو گویا تم نے خمس نہیں دیا، مثال کے طور پر۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر آپ تقاضا کریں، یعنی جو واسطہ ہے وہ محترم ہے، لیکن جس کا فتویٰ ہے وہ زیادہ محترم ہے، جو وہ تقاضا کر رہا ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہی ہے، لیکن 100 میں سے مثلا ایک کالی بھیڑ نکل آئے، اگر قانون کو فالو کیا جائے گا تو وہ پھر
کرپشن اور خرابی نہیں ہو سکتی. بعض افراد خرابی کرتے ہیں, تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اہمیت دے کر, توجہ کے ساتھ, اور جتنی آپ خدا کے کام کو توجہ اور اہمیت دیں گے, جان لیں کہ اللہ آپ کو اتنی توجہ اور اہمیت دے گا. اللہ کا توجہ دینا البتہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس کی توجہ ہوتی ہے, یعنی وہ خصوصی رحمت کرے گا, خصوصی عنایت فرمائے گا, کیونکہ آپ اس کے کام کو اہمیت دے رہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ اگر آپ نہیں کرتے, بے شک مثلا 100 روپے مہینہ لگا لیں, اگر جو بالکل نہیں کرتے, 1000 جو اپنی آپ کی حیثیت ہے, میں ویسے کہا سٹارٹ کے لیے کم, جس سے آپ کو فرق نہ پڑے, لیکن کمٹمنٹ کر لیں, کچھ کا کچھ ہو جائے, میں نے یہ مثلا کرنا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات ہے کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم, ان کے اموال میں معلوم حق ہوتا تھا, معین حق ہوتا تھا, لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, محروموں کے لیے, مانگنے والوں کے لیے. ایسا نہیں کہ موڈ آیا تو بادشاہ بن گئے, راجے بن گئے, اور موڈ نہ آیا تو پھر جو ہے وہ بالکل ہی سامنے کوئی مرتا مر جائے, کچھ نہیں دے رہے. نہ, کمٹمنٹ کے ساتھ, موڈ ہے یا موڈ نہیں ہے, اللہ کا کام ہے کرنا ہے, اس طرح کمٹمنٹ. ایک تو وہ ہے جو خدا نے مثلا واجب کیا ہوا, ایک وہ ہے جو واجب نہیں ہے لیکن تاکید اتنی ہے جیسے واجب سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو انفاق کرنا انفقو امر ہے, اور امر جو ہوتا ہے وہ تو یعنی گویا کہ واجب ہے. اگر آپ کی زندگی میں انفاق نہیں ہے تو قرآن کے ایک بہت بڑے حکم سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. انفقوا فی سبیل اللہ, انفقوا فی سبیل اللہ, اور انفاق نہ کرنے پہ دھمکیاں دی گئی, جہنم کی دھمکیاں دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مالدار انفاق نہیں کریں گے تو معاشرے کی ناہمواریاں نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوں گی بلکہ اور بڑھتی جائیں. اگر ہر ایک کو یہ حرص ہوگی میرے پاس زیادہ ہے, میرے پاس زیادہ ہے, تو لوگ نیچے کیا ہوں گے, بیچارے, یعنی بیچارے ہو جائیں گے. غربت آج ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کتنی غربت, آپ جا کے دیہاتوں میں بعض اوقات دیکھیں, خود کراچی کی بعض جگہوں پہ آپ چلے جائیں تو عجیب و غریب قسم کے حالات میں لوگ زندگیاں گزار رہے. واقعاً ڈرا کریں, اور یہ بھی اپنی روٹین بنائیں کہ حتماً مہینے میں ایک آدھ دفعہ صرف دیکھنے کے لیے غریب, جو بالکل غریب اور نادار علاقے ہیں, وہاں پہ جایا کریں. دیکھیں ان کے بچے جو ہیں ان کی کیا حالت ہے, ان کے گھروں کی کیا حالت ہے, ان کے محلوں کی کیا حالت ہے. آپ اندرون سندھ میں چلے جائیں, دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ویسے بھی تو سیر و تفریح کے لیے بعض لوگ تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, بعض علاقوں میں جاتے ہیں. یہ بھی سیروا فی الارض, یہ بھی زمین میں, یہ بھی سیر کریں. کیا ایسی سیر کے جس سے واقعاً کسی کے درد کا درمان ہو جائے. واپس آئے, ایک مالدار آدمی, اس کے دوست بھی مالدار ہوتے ہیں, وہ زیادہ اس کی بات میں بلیو کرتے ہیں, زیادہ کوپریٹ کرتے ہیں, بنسبت یہ کہ ایک غریب آدمی کسی مالدار سے کہ وہ کہے اس نے اپنی جیب میں ڈالنا ہوگا. یہ اس طرح کی ذہن میں باتیں آتی ہیں. تو جو آپ مالدار خدا نے دیا ہوا جن کو, وہ مثلا ایک گروپ بنا لیں, مہینے میں ایک دفعہ ٹارگٹ کریں, مثلا انفارمیشن لے لیں, کسی محروم علاقے میں جائیں, دیکھیں وہاں پہ کیا کیا چیز کمی ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے, وہاں پہ پینے کا پانی کا بندوبست کر دیں. سولر ٹیوبلز لگ رہے ہیں, فلان لگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں بچوں کے پڑھنے کا نہیں ہے. بہت کچھ ہونے والا ہے. مت وہ زندگی گزارے کہ جو صرف اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ارد گرد گھومتی. یہ زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے. بیوی بچوں کو کھلانا بھی اللہ نے کہا وہ ثواب ہے, لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی. یہ بات ختم نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو جب کہو نا کہ خرچ کرو تو وہ انگلش کا جملہ بولتے ہیں, بھائی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم بٹ ڈزنٹ اینڈ ایٹ ہوم. کہتے ہیں بگنز ایٹ ہوم لیکن پریکٹیکلی اینڈز ایٹ ہوم کر کے پڑے ہوتے ہیں. یہیں سے شروع, یہیں پہ ختم. تو کوشش کریں کہ یہ ماہ رمضان بھوکا رکھنا ایک سبب یہ جو روایات میں بیان کیا گیا, تاکہ بھوک کو فیل کرے. جس کو بھوک والی پرابلم نہیں ہے, اس کے پاس ہے بہت کچھ, وہ بھوک کو فیل کرے اور سوچے کہ جب میں تو اختیار سے مثلا بھوکا ہوں, لیکن وہ جو جن کا اختیار ہی نہیں ان کو بھوکا رہنا پڑتا, اور باور کرے ہیں ایسے جن کو بھوکا رہنا پڑتا. ایسے لوگ ہیں آج مثلا وہ ایک روٹی پر
جو مرچیں ہوتی ہیں ان کی چٹنی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سوکھی روٹی. آج بھی ایسے لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھتے نہیں. آپ کسی گھر کو دیکھیں کہ جا کر ایک آدمی تھا جو مزدوری کرتا تھا، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، آمدنی بھی ختم گھر کی، بیماری کا خرچہ اوپر سے آ گیا، اس گھر کی کیا حالت ہوگی؟ جو بندہ ڈیلی مزدوری کرتا ہے اور آ کے مثلا اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ اگر بیمار ہو جائے تو کیا اثر ہوگا اس کا؟ اللہ غضبناک ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا یعنی جو روایات میں ہے کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے یہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، یہ بھوکا ہے، یہ بچے ننگے پھر رہے ہیں، یہ بیماریوں سے مر رہے ہیں. دوسری طرف جناب عالی ایسی موج مستیاں ہو رہی ہیں، ایسے کھانے کھائے جا رہے ہیں، ایسی شاپنگز ہو رہی ہیں. ظاہر ہے خداوند عالم پھر یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش. اللہ فرمایا جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں، اس کو وہ جھٹلاتا ہے، کہتا ہے نہیں آنی قیامت، چاہے کہتا ہو قیامت آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو انفاق والا مسئلہ ہے، میں نے عرض کیا آپ اگر کوئی ہم میں سے نہیں کرتا تو کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ کر لے، کمٹمنٹ کرے اپنی حیثیت کے مطابق. اور پھر دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں کو بچپن سے عادت ڈال دیں. آٹومیٹیکلی بہت کم بچے لگتے ہیں پھر اس پہ جا کے. آج کل تو دنیا اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے مثلا کھینچنے کے لیے، البتہ ہر زمانوں میں رہی ہے اپنے اپنے زمانے کے مطابق. آپ بچے کو عادت ڈال دیں گے، آپ کو بھی وہ دیکھتا ہے کہ آپ بھی دے رہے ہیں، والدہ بھی دے رہی ہے میری، اور ساتھ بچے کو بھی آپ دلوا رہے ہیں بچے کی پاکٹ منی میں سے اتنا. حق معلوم للسائل والمحروم، ٹھیک ہے نا. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا جو یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے نا، وہ مشکوک ہے. مثلا ساری عمر اس کا لنک ہی کوئی نہیں قرآن سے، اب قرآن اصال ثواب کر رہا ہے، یہ مشکوک ہے، یاد رکھیے گا. اچھا بندہ امید رکھ کے کر سکتا ہے، مشکوک ہے کہ جس قرآن سے ساری عمر جس کے اینٹی چلا ہے وہ قرآن اس کو فائدہ پہنچائے گا، یہ مشکوک ہے. کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے ثواب ہاں جو آپ نے خود محنت کی ہے. لیس للانسان الا ما سعی، اللہ کا قانون ہے. نہیں ہے اللہ کے قانون میں انسان کے لیے نہیں ہے کچھ مگر وہ جس کی اس نے خود کوشش کی ہے. آپ نے بچے کو نماز پہ لگایا، آپ نے کوشش کی ہے، اس کی نماز میں آپ بھی شریک ہے جب تک پڑھے گا. آپ نے بچے کی تربیت ایسی کی، خود بھی پڑھ اوروں کو بھی لگا، وہ چین چلتی جائے گی، آپ اس ساری چین میں شریک. اللہ کریم ہے. آپ نے بچے کو انفاق پہ لگایا، اس نے انفاق کیے، بچے کو لگایا، اس کی اور اوپر کی تربیت کی، کہا بیٹا آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے. جتنے دوستوں کو وہ لگائے گا سب خرچ کریں گے، ان کے ہر ایک روپے میں آپ کا حصہ ہے. کتنا زبردست سسٹم ہے انویسٹمنٹ کا اللہ کے پاس. ملٹی پلائی ملٹی پلائی ملٹی پلائی ملٹی پلائی، لیکن کون سی؟ جس پہ آپ نے لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی. کوشش کی ہے، ہاں کوشش کی ہے. تو پھر جتنا وہ سمجھدار تھا کہ کیا کس طرح تربیت کروں، کس طرح یہ پودا لگاؤں کہ اس کی خوشبو بہت زیادہ پھیلے، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ کہ مثلا میں ایک کو کہتا ہوں کہ آپ انفاق کریں، ایک دفعہ میں اس کو کہتا ہوں آپ انفاق کریں اور اپنے دوستوں کو بھی لگائیں. وہ دوستوں کو لگاتا ہے، اس میں بھی میرا حصہ ہے. خود خرچتا ہے، اس میں بھی میرا حصہ ہے، بغیر اس کے کہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی ہو. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو پورا اجر ہے. لیکن جس نے ترغیب دی تھی، یہ قرآن نے قانون بتایا ہوا، قرآن نے قانون. اسی طرح گندوں کا بھی یہی قانون ہے. آپ نے کسی کو کسی گندے کام پہ لگا دیا، ٹھیک ہے. اگر دوست وہ مثال کے خدا آج کل بہت یہ لعنت آئی ہوئی ہے نوجوان نسل میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں. پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں یہ چرس وغیرہ پینے کی جو لعنت ہے یہ مثلا بہت عام ہے، اور لڑکوں میں لڑکیوں میں عجیب و غریب طریقے سے. تو البتہ یہ کوئی اتنا ایکسیپشنل مسئلہ نہیں ہے. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا بیٹا کینیڈا میں گیا تو سال بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے جو سب سے پہلی بات بتائی، انہوں نے کہا کینیڈا میں چرس بہت پیتے ہیں. جو نوجوان نسل ہے چرس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. لیکن بہرحال تو ضمناً بات تھی
عرض کر رہا ہوں کہ ایک کو لگا دیا، ایک دفعہ پی لو، ایک دفعہ پی لو، ایک دفعہ پی لو، ٹھیک ہے نا، دوستی میں وہ لگ گیا، اب وہ جتنی دفعہ پیے گا یہ لگانے والا بھی شامل ہے اس کی سزا میں اگر وہ حرام کام کرتا ہے۔ اور مثلا اگر وہ نہ لگا ہوتا تو اوروں کو بھی نہ لگاتا، وہ اوروں کو لگا رہا، ساری یہ بھی آپ کو ایصال گناہ، ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، ایصال گناہ بھی ہوتا ہے اسی طرح۔ تو یہ ایصال گناہ کی فیکٹری بھی جو لگاتا ہے اس کے پیچھے گناہ بھی، یہ قرآن کی آیات ہے، سورہ آل عمران میں آ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حتماً اللہ کو قرض الحسنہ دینا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں یہ، تو دیکھیے اپنے اطراف جتنی آپ کی طاقت ہے تھوڑا صحیح لیکن رکھیں ضرور، قیامت کے دن آپ کو انفاق والوں میں شامل کیا جائے، جو انفاق نہیں کرتے تھے ان میں شامل نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے، انہوں نے ترجمہ کیا کوئی ہے، اور کوئی ہے والا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، آگے خاموشی چھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی عملی خاموشی، کوئی نہ ہو دینے والا، تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے، اور پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ دینے سے کمی ہو جائے گی تو یاد رکھو کم زیادہ کرنے والے تم نہیں ہو، تمہاری پلاننگ سے نہیں ہے اصل چیز۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ کم بھی کرتا ہے، تنگی بھی کرتا ہے، اللہ وسعت بھی دیتا ہے، اور ایک اور کام بھی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے بھی تم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہے، تنگی بھی اس کی طرف سے ہے، وسعت بھی اس کی طرف سے ہے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا بھی ہے، تو پھر کتنے بے ایمان ہو کہ پھر بھی نہیں دیتے، پھر بھی تم انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہو، بانڈ میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہو، حالانکہ چانس بڑا کم ہے، ٹھیک ہے نا، بہت کم چانس کہ میرا نکل آئے گا، ادھر تو کنفرم ہے، البتہ جس کو اللہ کی بات پر ایمان ہو اس کے لیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان پر اعتماد ہے لہذا بانڈ لے لیتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ ان بانڈز پر کم از کم میری اپنی رقم مجھے مل جائے گی، اگر نمبر لگ گیا تو اللہ تعالیٰ پر بھی اعتماد کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض، اللہ ہی گھٹاتا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی بڑھاتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ مدینہ میں بھی جو حقیقی مومن تھے بیچارے گھر کے گھر اٹھا کے لے آتے تھے رسول اللہ کے لیے، اور جو منافق تھے وہ پھر طنز کرتے تھے ان کو، مثلا اپنے لفظوں میں اپنے تصور کے مطابق کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے نیک آدمی ہیں، اب پتہ نہیں کھائیں گے کہاں سے، سارا دے آئے رسول اللہ، خود بھی تھوڑا بہت دیتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نہیں ہیں، لیکن زیادہ دینے والوں کو طنز کرتے تھے۔ اور جو بیچارے کچھ غریب آتے تھے رسول پاک کے پاس اور کہتے تھے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس زمانے میں مثلا واقعاً پاس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے تھے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مزدوری کروا لیں مجھ سے، فری میں مجھ سے مزدوری کرا لیں، دیہاڑی کروا لیں، میں کوئی اس کی اجرت نہیں لوں گا، لیکن تو ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، یہ بھی بڑا ہیلپ کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، طنز کرتے تھے۔ اور سورہ توبہ میں ان دونوں اس گروپ کا جب ذکر کیا اللہ نے، جو خرچ کرنے والے، جو زیادہ خرچ کرتے ہیں ان پر طنز کہ کھاؤ گے کہاں سے، بھوکے ہو جاؤ گے، اور جو بیچارے بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر ہم سے مزدوری کرا لو اس قسم کے، ان کا جو مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں سب سے شدید ترین آیت ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے رسول تو ان کے لیے مجھ سے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے مجھ سے کہے گا نا میں انہیں معاف کروں، یعنی رسول اللہ 70 بار استغفار کریں، خدا فرما رہا ہے کہ میں تب بھی ان کو معاف نہیں کروں، یعنی اس قدر غصہ ہے، یعنی اللہ کو انفاق کرنے والے اتنے عزیز ہیں، خرچ کرنے والے اتنے عزیز ہیں خدا کو کہ سب سے شدید ان کو دھمکی دی ہے جو خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے۔ قرآن کی سب سے جو
اس معاملے میں سخت آیت ہے، یعنی جس میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ بھی 70 بار معافی مانگے میں تب بھی تمہیں ان لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس سے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ان کے مالوں یہ لگے رہے اپنے مالوں اور اولادوں میں، اور اس حالت میں مرے کہ ان کے اندر ایمان نہ ہو، حالت کفر میں ان کو موت آئے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ خود نہیں کرتے بلکہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے۔ تو انفاق قرآن مجید کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے، انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ کر سکیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو دیکھا، یعنی ان کے حالات پر آپ نے نظر کی؟ کہ یہ نظر کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ یہاں پر مثلاً کوئی کہے خطاب رسول اللہ سے ہے تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے کہا ہوا ہے یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، تو یاد کرو کیا مطلب کہ تم وہاں پر تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر نظر نہیں کی، ان کے حال پر غور نہیں کیا، جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ مختلف انبیاء کا نام آیا کہ کون سے نبی تھے، حضرت سموئیل یا حضرت شمعون یا حضرت یوشع، روایات میں 3 انبیاء کا نام، ان میں سے کوئی ایک نبی تھا۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے تھے حضرت موسیٰ کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من بعد موسیٰ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کو ایک ظالم جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا، جالوت نے ان کو پر حملہ کیا اور ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا، ان کو نکال دیا۔ تو یہ ان کے زمانے کا جو نبی تھا اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارا ایک حاکم بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، آپ ہمارا ایک بادشاہ بنا دیں تاکہ اس کی سربراہی میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ نبی اس قوم کی پچھلی حرکتوں کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں جنگ کا حکم دے دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو، کیونکہ پہلے یہ حرکتیں کرتے رہو تم۔ حضرت موسیٰ کو انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمیں بچوں سے جدا کر دیا گیا۔ دلیل دے رہے آپ کیسے، ہم کیوں جہاد نہیں کریں، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، ہم تیار ہیں اسی تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو جب جہاد ان پر واجب کر دیا گیا تو ان میں سے قلیل تعداد کے علاوہ باقی سب پھیر گئے۔ دعوے کرنا اور میدان عمل میں آنا اور، قلیل تعداد کے لوگوں کے علاوہ پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کا اللہ کو علم ہے، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ جو بات کی ہے نا جب جہاد واجب کیا گیا تو اس کے بعد قلیل کے علاوہ سب پھر گئے، یہ بعد میں ہوا تھا، یعنی یہ بیچ میں ایک اشارہ کیا گیا، ورنہ بات کون سی جاری ہے؟ جب نبی نے ان سے کہا کہ پھرو گے تو نہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں پھریں گے، ہمیں نکالا گیا، بچوں سے جدا کیا گیا، اب نبی نے یہ بات کی اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالو، اب یہ جو آئے تھے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کرنا اپنی مرضی چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پہلے دے چکا ہوں، کہ نہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ رکھ کے نا استخارے کے کھاتے میں ڈال کے نہ کی جائے تاکہ ہمارا کوئی نہ بنے، ہمارے اوپر ناراضگی نہ آئے۔ یہ ایک مزاج ہے، انسان نے خرابی خود کرنی ہے لیکن ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ کے کھاتے میں ڈال۔ تو یہ وہ قوم تھی، آئے تھے
اصل میں اپنا پلان کر کے آئے تھے. یہ سارے بڑے بڑے تھے. ظاہر بات ہے عام طور پہ ایسی باتیں بڑے بڑے لوگ ہی کرتے ہیں جو معاشرے کے بڑے افراد ہوتے ہیں, سردار. اور اللہ نے بھی کہا ملا. بنی اسرائیل کے کون تھے یہ لوگ؟ ملا تھے. ملا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے ترجمہ کیا بنی اسرائیل کی ایک جماعت, انہوں نے ترجمے میں ملا کہتے ہیں بھرے ہوئے. خلا کا اپوزٹ ہے. خلا یعنی جیسے خالی ہو, پیٹ بھی خالی ہو, جیب بھی خالی ہو. مثلا ملا بھرا ہوا, معاشرے کے بڑے افراد, سردار, چودھری. مثلا وہ جب اللہ کے نبی نے اور کسی کا نام کہہ دیا کہ اللہ, ان کو یہ بھی انہوں نے نہیں سنا کہ اللہ نے چنا ہے. کہتے ہیں یہ بھلا کیسے بادشاہ بن سکتے؟ جن کے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور ان کے سٹینڈرڈز خدا کے سٹینڈرڈ سے نہیں ملتے, یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کرو کہ دین کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ, لیکن اگر وہ دین کے کندھے پہ رکھ کے نہ چلا سکے تو پھر دین کو فارغ کر دیتے. پھر کہتے ہیں پہلے اپنا الو سیدھا کر لیں, اس کے بعد زندگی پڑی ہے توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ تو فوری راضی بھی ہو جاتا. تو کچھ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ تھے. ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے مل گیا؟ آئے خود نبی کے پاس آئے اور اب نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارا اس کو بنایا. سب بھول گئے پچھلا, اللہ بھی نہیں یاد. کہتے یہ کیسے بن سکتا؟ یہ ان کا ایمان ہے. کہہ رہے ہیں یہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے اللہ نے بنایا ہے. تو تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. جب اللہ نے بنایا تو اس کو پتہ ہے, تمہیں پتہ ہے. چھوٹے لیول پر ہم لوگ بھی ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں باتیں ہیں نا یہ پرانے زمانے کے لیے, اور اللہ کو پتا تھا بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے بعد میں, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین 30واں جو جز ہے قرآن کا آخری, وہاں پہ فرمایا ہوا ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس ہٹ دھرم کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں. کلا, خبردار نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو حرکتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے تمہارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے. تم اللہ کی بات ماننے کا تمہارا دل نہیں چاہتا, تمہارے مفادات کے خلاف تمہیں لگتی ہے. تم کہتے ہو پرانوں کے قصے ہیں. پرانوں کے قصے نہیں ہیں, تمہارے دلوں پر زنگ لگ. ران علی قلوبہم, رین کہتے ہیں زنگ کو, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا. زنگ لگ گیا یعنی جب لوہے کو زنگ لگے صحیح طرح وہ اپنی کام نہیں کر سکتا. چھری ہو تو مثلا خراب ہو جاتی ہے یا باقی چیزیں. تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے. کیسے زنگ لگ گیا ہے؟ جو تم نے برے کام کیے ہیں. بس گناہ انسان کے دل کو خراب کرتے ہیں, پھر وہ اچھی باتیں سمجھنے پر مائل نہیں ہوتا. پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی جائے, کہتا ہے یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. ابھی ہم 2019 میں زندگی گزار رہے ہیں, اپنا قرآن اپنے پاس رکھو. کہنے لگے اس سے ہم پر بادشاہی کا کیسے حق مل گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, اور اپنا پھر کرائٹیریا بھی بتا دیا ہم کیوں ہیں, ہم اس کے پاس مال ہی نہیں ہے. یہ جو جناب طالوت تھے یہ چرواہے تھے, ایک غریب باپ کا بیٹا تھا, غریب سے چرواہ تھا, لیکن اسٹرانگ ماشاءاللہ. مثلا جو ہے نا وہ بدنی اعتبار سے بہت مضبوط اور بہت سمجھدار اور عالم. دنیا داروں کا کیا کرائٹیریا ہے, کون بنے گا بادشاہ, کون آئے گا؟ جو مال زیادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی کا جواب سنیے. فرمایا قال, اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم, یعنی اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, تم نے سنا نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا. ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور اللہ نے اس کو زیادہ کیا ہے وسعت میں. کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے. یا جسم کے اعتبار سے موٹا ہونا مراد نہیں ہے, جسم یا کنایا کس سے؟ شجاعت کے اعتبار سے. یعنی اس میں جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے, اور مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سب سے موٹا ہو معاشرے میں وہ بادشاہ بنے گا. موٹا نہیں, وہ تو چل ہی نہیں سکے گا. طاقت میں بھی, شجاعت میں تم سے زیادہ ہے میدان جنگ کے لیے, اور علم میں بھی تم سب سے یہ زیادہ ہے. اور یہ اس کو اللہ کی عطا ہے, لہذا تم اپنا کرائٹیریا لے کر جاؤ. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اب دیکھیے
یہاں سے ایک بات سمجھ لیجیے، یہ اس قسم کی آیات مس یوز ہوتی ہیں۔ کوئی ظالم حکمران چڑھ کے بیٹھ جائے اور کہے قرآن میں نہیں لکھا ہوا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ بندے قتل کر کے ناجائز طریقے سے چڑھ کے بیٹھ گیا، اب اس آیت کو پڑھتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں، فرض کریں یہ نبی کی بات نہ مانتے اور خود قبضہ کر لیتے حکومت پر، تو یہ اللہ کی طرف سے بنائے جاتے؟ نہیں، اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو اللہ نے صفات بیان کی ہیں ان کے وہ رکھتا ہو اور تخت پہ بیٹھے، اور جو ان صفات کو نہیں رکھتا اور آ کے چڑھ کے بیٹھ گیا ہے وہ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ غلط لوگوں کو انکار کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ اللہ سے تم نے کہا ہے تو اللہ کا معیار یہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کے معیار سے ہٹ کر چڑھ کے تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، سورہ بقرہ میں گزر چکا، میرا یہ عہد ظالموں کے پاس نہیں پہنچتا۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ اور اللہ وسعتوں والا ہے اور علم والا ہے، تم سے بہتر جانتا ہے کس کو بنانا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو اس نے تمہاری حکومت سپرد کرنی ہے۔ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کے پیغمبر نے، نبی نے ان سے کہا کہ اس کی یعنی طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک اور علامت بیان کی گئی۔ یہ جو تابوت تھا، اس میں یہ ایک بڑا مقدس تابوت تھا جو ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے، اور اس نبی نے ان سے کہا کہ جب طالوت کے صحیح بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور فرشتے اس کو تمہارے تک واپس پہنچا دیں گے۔ اس کے اندر تبرکات تھے، مثلا حضرت موسیٰ کی چیزیں تھی اور حضرت ہارون اور اس طرح کے مقدسات تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے اندر بہت ہی بابرکت اور مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب کوئی قوم اللہ کا دین چھوڑ دے تو پھر اس کی ساری چیزیں لوٹ کے لوگ لے جاتے، تو یہ بھی وہ لوٹ کر لے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ طالوت کی نشانی یہ ہوگی کہ طالوت کی وجہ سے وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا، تمہارے درمیان آ جائے گا۔ اور وہ جب وہ تابوت ان کے درمیان ہوتا تھا تو ان کے لیے باعث سکون ہوتا تھا، کوئی ان کے پاس اللہ کی تائید ہے، ایک بابرکت چیز ان کے پاس موجود ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو تو۔ یہ اللہ تعالیٰ بعض آیات کے اینڈ میں یہ لے کے آتا ہے، اور وہ توجہ کروانے کے لیے کہ اگر واقعاً تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر جو بات میں نے کی ہے اس سے تمہیں تسلی ہو جائے گی، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تسلی بھی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ اب ان کو پیاس لگی ہوئی تھی سفر کر کر کے، آگے ایک نہر آ گئی جس میں سے پانی پینا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی میں بھی جب ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے تو مثلا مثال کے طور پہ کہتے ہیں یہ چیز تمہارے پاس ہے، اب تم نے اتنے دن گزارا کرنا ہے جنگل بیابان میں، مثال کے طور پر یہ ٹریننگ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ اس کم پر تم نے سارا گزارا چلنا ہے، اتنا وزن بھی اٹھاؤ گے، تمہارے پاس وہ جو اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے اور اتنی تمہارے پاس چیزیں ہیں، اتنے دن تم نے اس پہ گزارا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
مار پیٹ کے ذریعے بھی آزمائش کی جاتی ہے. وہ فوجی ہے مثلا، ظاہر بات ہے اس کو پھول تو تھوڑی دشمن نے مارنے ہیں، اگر وہ کہیں پکڑا جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا ویسے ہی میدان جنگ میں قالین تھوڑے لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو پھر دھکے کھانے پڑتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں. تو جو سخت جان نہ ہو وہ تو پھر یعنی میدان جنگ کا بندہ نہیں ہوتا. تو اب ان کی بھی آزمائش جنگ کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. آزمائش کرنے ان کی لی کس سے لی گئی؟ ایک نہر آ گئی راستے میں، تو جناب طالوت نے ان سے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر سے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر میں سے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ مجھ سے نہیں ہے، آپ نے بعض روایات میں جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ گویا میرا سپاہی نہیں ہے، وہ مجاہد نہیں ہے جس نے پانی پی لیا. مجاہد وہ ہے جس نے کنٹرول رکھا اور پانی نہیں پینا. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس نہر میں سے کچھ نہ چکھا وہ مجھ سے ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر ایک دفعہ، یہ جسے چلو کہتے ہیں، ایک دفعہ چلو بھر کے پی سکتا، ایک دفعہ پی سکتا ہے جو چلو میں پانی آئے، اس سے زیادہ نہیں پیے گا. جیسے میں نے کہا آج کل کیا کرتے ہیں، یہ کھانے پینے کا سامان ہے تمہارے پاس، اتنے دن تم نے گزارا کرنا ہے اور یہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو ایک گھونٹ جو پیے گا، ایک چلو بھر کے جو پیے گا وہ ٹھیک ہے، پی سکتا ہے. اس سے زیادہ جس نے پیا وہ ہمارا ساتھی نہیں. فشربوا منہ، پی گئے، جب نہر پہ پہنچے پی گئے. فشربوا منہ الا قلیلا منہ، اللہ کے بندے آپ جہاں بھی دیکھیں قرآن میں تھوڑے، قلیل من عبادی الشکور. ٹھیک ہے، جو حقیقی واقعاً جن کو ایمان وہ کام کرواتا ہے، مشکلات سے بھی وہ کھیل جاتے ہیں، وہ قلیل ہوتے ہیں. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، انہوں نے پانی پی لیا سوائے ایک قلیل تعداد کے ان میں سے، انہوں نے وہی جو بتایا گیا تھا اتنا کیا. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، پس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر سے چل پڑے، نہر کو پار کر لیا، تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ اتنی قیمتی بات ہے اس آیت میں کہ یہ جان لیجیے، مطلب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ وہ جو انہوں نے اپنے لیڈر کی نافرمانی کر کے پی لیا تھا، یہ اس کا اثر تھا. ایسا نہیں کہ جنہوں نے پی لیا تو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے اطاعت کی تھی وہ تھوڑے تھے، لیکن لشکر سارا ہی ساتھ تھا. تو جب نہر پار کرنے لگے تو وہ جو نافرمان تھے، اب چونکہ جالوت سے لڑائی بھائی قریب آ گئی تھی، کیا کہتے ہیں، ہم اپنے اندر طاقت نہیں پا رہے جالوت، حالانکہ آئے تو جالوت سے ہی لڑنے تھے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی. یہ اثر ہے کہ جو نافرمانی کی تھی انہوں نے اور پانی زیادہ پی لیا تھا. اور اوورآل ہم اس کو کہیں کہ یہ حرام کھانے کا اثر ہوتا ہے کہ جس سے پھر اچھے رہنماؤں کی باتیں انسان نہیں مانتے، دلوں پہ اثر نہیں کرتی. اور اس کی ایک بڑی شدید ترین مثال میدان کربلا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. امام ذی وقار نے خطبہ دیا تھا اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا تھا کہ جو باتیں میں نے اس خطبے میں تمہیں بتائی ہیں تم جانتے ہو میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، سب جانتے ہو تم، لیکن میری باتیں میری نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے. تو یہ جو حرام ہوتا ہے یہ انسان کو اس کے اندر سے وہ طاقت جو اسے اللہ کا غلام بنا دے، اللہ کا عبد بنا دے، وہ طاقت اندر سے نکل جاتی ہے حرام کی وجہ سے. ظاہر حرام آیا ہی کہاں سے، نافرمانی کر کے آیا. ہر نافرمانی اثر چھوڑتی ہے، مال حرام کے آثار بہت ہی برے ہوتے ہیں. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، وہ لوگ کہ جن کو یقین تھا کہ انہوں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی حقیقی مومن، ان کے لیے یہی دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں تھی. ان کو پتہ تھا کہ جب بھی مرنا ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جہاد تو اللہ کا حکم ہے. تو وہ کیا کہنے لگے،
وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ لشکر تھوڑا تھا طالوت کا. جالوت بہت طاقتور تھا، اس لیے یہ موت سے ڈر رہے تھے. جان نکل رہی تھی ان کی کہ ان سے جا کے لڑیں گے. جیسے آج کل ہماری جان امریکہ سے نکلتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہم بھی وہی ڈرپوک اور بزدل قوم، ڈر سے کہ ہمیں پتہ نہیں کھا نہ جائیں تو ظاہر ذلیل ہو رہے ہیں. پھر کام نہیں کیا جو اللہ نے کہے تھے وہ نہیں کیے، اب اللہ نے پھر ہمارے اوپر وہی کیا جو گزشتہ اقوام کے ساتھ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. مومن وہی ہے کہ جو خدا کے حکم کی اطاعت کرے، کسی سے نہ ڈرے. کیوں؟ موت سے نہیں ڈرتا. ناقص الایمان موت سے ڈرتا، کیونکہ اس کے دماغ پہ دنیا کا پیار چھایا ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ پہ دنیا چھائی ہوتی ہے اور وہ مشکوک ہوتا ہے. سر پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو جن کو یقین ہوتا ہے وہ تو آرام سے، ابھی میں نے عرض کیا تو ان کے لیے تو اتنا اچھا ہوتا ہے جیسے وہ لیاری سے ڈیفینس میں شفٹ ہو جائے. ان کی رہائش مثال کے طور پر وہ تو جمپ لگا کے آئیں گے، لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے کہ واقعی ڈیفینس لیاری سے اچھا ہے اور ہمیں ڈیفینس میں جگہ ملے گی. ایمان چاہیے، یقین چاہیے، ورنہ لیاری ڈیفینس لگتا ہے. جس کو یقین نہ ہو وہیں پہ وہ لمبی لمبی آرزوؤں کے ساتھ بیٹھا رہے. وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہنے لگے کہ کتنی ہی قلیل جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے امر سے کثیر جماعتوں پر غلبہ پا لیا. یہ ایمان والا جملہ تھا، ڈر والا نہیں تھا. زیادہ نظر آ رہے ہیں پھر بھی ہم نے ان سے لڑنا ہے. اللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا صبر تو ہم کر رہے ہیں جو پیچھے رہ رہے ہیں، تم تو لڑنے پہ تلے ہو. عام طور پہ صبر کا غلط، یہاں پہ صبر کیا ہے؟ صبر جو جس پوزیشن پر آپ کو مسئلہ پیش آیا اس کے مطابق صبر ہوتا ہے. اور جنگ میں صبر کیا ہے؟ ڈٹ جانا. نہ کہ کوئی نہیں ہم نہیں لڑتے، وہ ہمارے بچوں کو انہوں نے قیدی بنائی رکھے، ہم گھر جا کے صبر کرتے. یہ صبر نہیں ہوتا، یہ بزدل ہوتا ہے. بز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں، بکری کا دل ہوتا ہے. بزدل یعنی بکری کا دل. بزدل فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. بز بکری کو کہتے ہیں، اور وہ درپوک کے لیے مثلا ضرب المثل ہے، جیسے گدھا حماقت کے لیے ضرب المثل ہے. تو یہ بزدل صابر نہیں ہوتے. اگر کوئی ظلم کسی نے کیا ہے تو اس پر صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں اللہ بدلہ لے گا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ بڑا طاقتور آدمی. صبر یہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، ظالم کو ظلم کرنے میں رکاوٹ بنے، کھڑا ہو جائے. اگر لوگ صابر ہوا کرتے، جس معاشرے میں صابر ہوتے ہیں پھر وہاں معاشرے میں ظالم نہیں ہوتے، وہاں پہ ظلم پھر پنپتا نہیں ہے، درخت نہیں بنتا، بڑھتا نہیں ہے. اللہ مع الصابرین. تو یہ مومن کہنے لگے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم ڈٹیں گے، خدا ہماری مدد کرے گا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے. برزو بارز ہونا یعنی آمنے سامنے ہو جانا. جب وہ جالوت کے لشکروں کے سامنے آئے، قالوا، اب یہاں پہ دعا مانگی، نہ کہ وہاں سے بھاگ کے گھر جا کے پھر دعا مانگی یا اللہ جالوت کے لشکر کی ٹانگیں توڑ دے. سامنے آمنے سامنے ہو گئے، پھر دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے. یعنی آج بہت ہمیں صبر چاہیے، تیری طرف سے چاہیے. یعنی اگر تیری ہیلپ نہ ہوئی تو پھر ہم ان پر فتح نہیں پا سکتے. افرغ، ہم پر صبر انڈیل دے، ہم صبر ہمیں زیادہ عطا کر. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے قدم نہ اکھڑیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں اس کافروں کی قوم پر، ان کے خلاف ہماری مدد کر. تو یہ جتنی بھی دعائیں نا جن میں آتا ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ اس کو مانگنے کا ایکچولی حق ہے کہ جو کافروں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح مقابلے میں ہو، چاہے میدان جنگ میں، چاہے اپنے معاشرے میں، بالآخر دین کے لیے کچھ ایسا کر رہا ہو جس سے کافر راضی نہیں ہے، تب کہ خدا ہمیں ان پر غلبہ دے. ٹھیک ہے نا. یہ وانصرنا علی القوم الکافرین دعا مانگ رہا ہو، ذہن میں ہو کہ مثلا میرا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے، تو یہ دعا اپنی ذاتیات کی دعا یہ ہے ہی نہیں. علی القوم الکافرین، ان پر ہمیں فتح عطا فرما، ان کے خلاف ہماری مدد فرما. فہزموہم باذن اللہ،
تو اب اللہ نے ان کی مدد کی، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نے ان سے کہا تم نے نہیں لڑنا، میں خود ہی کرتا ہوں. یہ لڑے ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، ان کو بھی مارا ہوگا. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی. وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے داود کو بادشاہت عطا کی. والحکمہ، اور حکمت عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ چاہا یا داود کو تعلیم دیا. اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، خصوصی چیزیں اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمائی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. یہاں پہ اللہ ایک کلی قانون جو ہر وقت دنیا میں چلتا رہتا کہ جب بھی ایک ظالم آ کر کہیں پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ کچھ عرصے کے بعد ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے شر سے نجات دلوا دیتے ہیں. وہ بھی انسان ہوتے ہیں جو قابض ہوتے ہیں ظالم، اور وہ جو آ کے لڑتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں. اللہ اوپر سے بھیج کر خود بخود نہیں کرتا. لہذا قرآن میں سنت پروردگار کیا ہے کہ اللہ نے اس قوم کی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ کرے. یہ اچھائی میں بھی ہے اور برائی میں بھی ہے. اگر جب تک کوئی قوم نہ شکری نہ ہو جائے، اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ نہیں چھینتا. ہاں، جب وہ خدا کے حکموں کی نافرمانیاں کرنے شروع ہو جائیں اور دین صرف ان کی زبان کا چسکا رہ جائے اور عملی طور پر دین ان کی زندگیوں سے چلا جائے، صرف جیسے مثلا میں اس کا عملی نمونہ یہ کہ صرف قرآن پڑھ کے ثواب لینا، اس پر عمل نہیں کرنا، جب وہ اصل دین کو چھوڑ دیں، روح دین کو چھوڑ دیں، تو تب اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے. لہذا اللہ بھی پھر اقتدار اس کو دیتا ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. جو کام چور ہوتے ہیں وہ پھر محکوم ہو جاتے ہیں. یہ قانون ہے. تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک خود نہ کرے، یہ دونوں سائڈوں پر. اگر کسی کو نعمت ملی، خدا نے نعمت دی ہے، نبی ملا، امام ملے، قرآن ملا، نہ شکری کی، ان کی اطاعت نہیں کی، یزید جیسے مسلط ہو گئے. نہیں کی، بنو امیہ کے بدکار مسلط ہو گئے. اس کے بعد بنو عباس کے بدکار مسلط ہو گئے، اور پھر سیریز چلتی جا رہی. ظالم مسلط ہے، الہی نمائندے مثلا نہیں ہے. اور اچھی طرح بھی یہی ہے کہ اگر پھر خود انسان اگر تبدیل کرنی ہے حالت اس امت نے اپنی، پہلے خود دیکھیں، اور وہ دیکھیں یہاں سے کہ اللہ نے ہمیں سزا کیوں دی ہے، کیا چھوڑا ہے ہم نے، کیا ہمیں اپنانا ہے. اس کو اپنایا جائے گا خدا کے قانون پر. مثلا میں خود چلوں، دوسروں کو چلنے کی ترغیب دوں، ہم سب آئیں اس طرف، یہ ہمارا ارادہ. خدا دیکھے گا، خدا بھی حالت کو بدل دے گا. ورنہ اس قوم کے لیے امام زمان نے بھی نہیں آنا جس کو خود جو سست اور کامچور ہوئی پڑی قوم. جب تک کہ ایک تعداد واقعاً رغبت نہ کرے اللہ کے دین کی طرف حقیقت میں، نہ کہ اوپر سے بعض رسمیں ادا کر کے اور سمجھے کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا، یعنی لوگ ہی آتے ہیں جو بعض لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، بعض کے خلاف ظالموں سے نجات دلاتے ہیں. اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہی ہوتا رہتا، ظلم ہی ہوتے رہتے. لیکن کچھ خدا کے بندے جو خدا کے اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں. خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے جیسے طالوت والے اٹھے، ٹھیک ہے، وہ اٹھتے ہیں اور ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ ان کی مدد کرتا ہے چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو، اور اللہ ظالموں کو شکست دیتا ہے. اور ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے وہ ظالم طاقتور ہے، لیکن یہ اللہ پر توکل کر کے لڑتے ہیں. خدا اس کمی کو دور کر کے ظالموں کو ان سے شکست دلواتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں ہر وقت فساد ہی فساد رہتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تو اہل عالم پر فضل کرنے والا ہے. اللہ اہل عالم پر فضل کرنے والا ہے. لیکن یہاں سے غور کریں، یہ اللہ کی کون سی طاقت ہے جس کو اللہ اپنا فضل کہہ رہا ہے؟ وہ مجاہد کہ جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں جا کر اور کفار کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، انہیں گویا یہاں پہ اللہ اپنا فضل کہہ رہا ہے. وہ میرا فضل ہے، کیونکہ وہ جہاد کریں گے تو وہ، ورنہ خود بخود اللہ تعالیٰ، سنت الہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود، یعنی لوگ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کر دے، قومیں نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کر دے. آج کے لیے آخری آیت ہے یہ، تِلْكَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یعنی اس بحث کو
سمیٹا جا رہا ہے، جو پچھلی آیات میں چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، طالوت اور جالوت اور سب، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم اے رسول آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور یہ برحق ہے۔ یہ آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، آپ پر برحق تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان میں جو باتیں ہیں وہ حق ہیں، اگر سیدھا ہونا ہے تو ان کو فالو کرنا پڑے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کیا تسلی ہے؟ کیونکہ لوگ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہ آیات برحق ہے، کفار کہتے تھے یہ نعوذ باللہ اپنے پاس سے گھڑتا ہے، تو یہ ان کو بھی تذکر ہے۔ یہ برحق آیات ہیں، یہی اللہ کی نصیحتیں ہیں، یہی اللہ کے قانون ہیں، یہی گزشتہ اقوام کے برحق قصے ہیں، کیسے فتح ہوتی تھی اچھے لوگوں کو، کیوں قوموں کو اللہ کا عذاب ہوتا تھا، اللہ ان کو دھتکار دیتا تھا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے بناتا ہے اور یہ نبی نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ مرسل کی جمع ہے مرسلین، مرسل کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، کوئی پیغام دے کر، کوئی بات دے کر اس کو بھیجا گیا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔